میرے ول تو چھیتیا یہوہ میں پکارتا ہاں میرے ول تو چھیتیا جدوں پکارا میں تینوں خدایا جدوں پکارا میں تینوں خدایا سن لے میری کن لا میرے ول تو چھیتیا میری دعا ہن تیرے حضور وچ میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا میرے ول تو چھیتیا جیویں قربانی شاماں دی ہووے جیویں قربانی شاماں دی ہووے ہاتھ چکتے تھو منگا دعا میرے ول تو چھیتیا میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی منہ تے نگہبان بٹھا میرے ول تو چھیتیا دل نہ ہووے میرا بدی تے مائل دل نہ ہووے میرا بدی تے مائل بداں نال رلے نہ جا میرے ول تو چھیتیا کھاواں نہ انہاں دے سوادلے کھانے کھاواں نہ انہاں دے سوادلے کھانے انہاں وچ نہ اک گرا میرے ول تو چھیتیا یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتیا پریز دی لارڈ آمین. بہت بہت شکریہ سسٹر ایگنس، خداوند آپ کو برکت دے. سسٹر زیبا کا شاید مائک نہیں کھل رہا، تو ٹائم ہو گیا ہے، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیں گے. تو بھائی یاز آپ گھر پہنچ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا اگر آپ دعا کر سکے، یا سسٹر مہرین ہے کی گئی ساری پرستش کے لیے اور آج کے خادم کے لیے. پاسٹر جی گھر تو نہیں پہنچے، لیکن میں کرتا ہوں. چلیں میں ادھر سے کرنے لگی. جی کریں. جی چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، تے میرے راہ دے وچ وہ ہے روشنی کرداں چراغ ہے. بے شک ہے خداوند، تیرا زندہ کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اے خداوند میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، خداوند تیرے حضور گیت و زبوروں کے ذریعے خداوند اپنے لبوں کا نذرانہ تیرے حضور پیش کیا. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اے خداوند تو ان سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں دینا ہے خدا. اے خداوند تو ان کے گھرانوں کو، ان کے خاندانوں کو ہر مشکل، ہر تکلیف سے، اور ان روزوں کے ایام میں خداوند، اے خداوند صرف تجھ سے مانگنے والے ہیں خدا، اس لیے کہ تیرے دیے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور اے خداوند اب جو وقت تیرے لیے مقرر ہے خداوند، میں تیرے بندہ تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں رکھ. اے خداوند تو اسے چھو مسا کرے خدا، اسے اپنے رول قدس کے پیرے میں رکھنا ہے خدا.
اے خدا اس کے گرد اپنے خون کی بات، اے خدا جب تیرا زندہ کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کرو اتنے آسان لفظوں میں ہو کہ خدا اے خدا کہ ہر ایک میرا بہن بھائی ہے خدا اس کلام کو اپنے دل کی تختی پر ایسے لکھے کہ خدا جیسے کلام میں لکھے کہ اخیر زمانہ میں یہ کلام اٹھا لیا، اور جو کلام ہمارے دلوں پہ نقش ہو گیا خدا وہی کلام زندہ ہے۔ اے خدا آج کا کلام میری اور میری فیملی کی زندگی کے لیے باعث برکت ہو، اور جتنے سننے والے ہیں خدا سب کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے۔ اے خدا تو اپنے بندہ کو اپنے خادم کو اے خدا کلام کی خدمت کی وسیلے ڈھیر و ڈھیر برکت ہے، ان کے گھرانے کو چھو مسا کرے خدا، اور ہر مشکل ہر تکلیف سے بچانے خدا۔ اے خدا تیرا بندہ جس جگہ پر بیٹھا ہے خدا، جس ڈیوائس سے گیا خدا، اے خدا تو اسے اپنے لہو میں چھپا دے خدا، اس لیے کہ اے خدا کوئی بھی شیطانی قوت اسے چھو نہ سکے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف تیری تمجید ہے خدا۔ اپنے بندہ کو کسی انسانوں کا محتاج مت بنانا ہے خدا، بلکہ تجھ سے مانگنے والا ہے خدا، اور اس کلام کی خدمت کے وسیلے سے خدا اس گھرانے کو اے خدا ڈھیر و ڈھیر برکت۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا اور پا لیتا ہوں تیرے پیارے اور زندہ جلال نام کے وسیلے سے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو بھائیاس، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈھیر برکتیں عطا کرے۔ بہت برکت دعا کی آپ نے، اس دعا کے وسیلے سے خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈھیر برکت عطا کرے، اور خداوند ہمیشہ اپنے جلال کے لیے آپ کو خرچ و استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ عزیزو۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے۔ خدا کے خادم پاسٹر پیٹر سائمن پیٹر کے وسیلہ سے، کہ خداوند نے آج جو بھی کلام ان کو عطا کیا ہے، جو ہمارے ساتھ وہ شیئر کرنے کو ہے، ہم سب کی زندگیوں میں 100 کو 100 گنا پھل لائے۔ خداوند ہمیں حکمت اور دانائی بخشے، سننے والے کان اور سمنے والا ذہن عطا کرے، اور ہم سب کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ آج کا کلام صرف اس وقت کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں اور ذہنوں پر نقش ہو، اور ہم آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہمیں بہت سی برکتیں عطا کرے۔ خداوند اپنے بیٹے کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، اور پاک روح کا مسا عطا کرے، لفظوں کی ترتیب عطا کرے۔ ہم نہایت عزت اور احترام سے پاسٹر سائمن پیٹر کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی ویلکم پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ جی تھینک یو سسٹر زیبا، گاڈ بلیس یو اینڈ بلیس یور فیملی۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خدا کی تعظیم اور تعریف میں ہم سب کے ساتھ آپ شریک ہوئے، اور آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور جو بہن بھائیوں نے بڑے اچھے خوبصورت زبور اور گیت گائے، ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ اور جیسے بھائی نے بڑی دعا کی ہے بڑے خوبصورت طریقہ سے، خداوند ان کو بھی بڑی برکت دے، اور اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اور یقین اور بھروسہ ہے، اعتقاد ہے کہ آج جو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، وہ ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث مسرت اور باعث نجات ہوگا۔ جن کے پاس خداوند کا مقدس پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں زبور 69، سام 69 ورس 10، زبور 69 باب اور اس کی 10ویں آیت آج کی مرکزی آیت ہم پڑھیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا پاک کلام کتاب مقدس کی صورت میں یا ڈیوائس میں ہے تو وہ ضرور میرے ساتھ اس حوالہ کو پڑھیں۔ اگر کچھ جماعت میں سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وقت جی ہے۔ پاسٹر جی، جی پڑھیے گا پلیز سسٹر جی۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے زبور اس کا 69
ज़बूर, उसकी 10 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई है और तेरे तानों के लान तान मुझ पर आ पड़े हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। ये ज़बूर जो है, ये 69 वर्स 10, मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी कि मेरी मलामत का बायस हुआ। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे, और दुआ में खुदावंद के रूल कुदस को हम चाहेंगे कि वो हमारी रहनुमाई में बड़ी हिफाजत करे, हमें समझाए, हमें सिखाए, हमें आइंदा की बातें बताए, ताकि उसके कलाम में मुकद्दस को जैसे लिखा है हम वैसे ही समझ सकें। दुआ मांगे। खुदाई कदूस मेहरबान अजली अब्दी खुदावन, हम आपके नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज की इस अच्छी और खूबसूरत दिन के लिए, मौके के लिए, घड़ी के लिए जो आपने हम सबको अता किया है, ताकि हम मिलकर तेरे पाक कलाम का इस्तफसार कर सकें, सुन सकें, पढ़ सकें और अमल कर सकें। खुदा हम तेरी मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है कि जो तेरी कलाम की बातों पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। हम सब बड़ी तवज्जो के साथ अब तेरे पाक कलाम को सुनेंगे, समझेंगे और तवज्जो से अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ताकि खुदावंद बीज की तरह तेरे पाक कलाम का अल्फाज हमारे दिल की जमीन पर बोया जाए, वो 30, 60 बल्कि 100 गुना फल लाए। खुदावन हम सब की रहनुमाई कर, मुझ नचीज खादम को छू, सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक तेरी रूल कुदस की हदायत से जो अल्फाज मेरे मुंह से सादिर हों, वो आज हाजिर जमायत के लिए ऑनलाइन पे लोग जो सुने, फेसबुक पर जो लोग सुने, उन सब के लिए बरकत, मसरत और निजात का बायस बने। तेरे जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। हमने काफी दिनों से रोजे के मुताल्लिक हमने सीखा है बड़ी तफसील के साथ। तो मैसेज के आगाज में ही मैं चाहूंगा, अगर किसी के पास कोई सवाल हो रोजे के मुताल्लिक, तो वो जरूर मुझे बताए, ताकि मैं मैसेज में उसके सवाल का जवाब भी दे सकूं, अगर किसी के पास है तो। अगर नहीं है, देख लें, अगर कोई करना चाहते हैं सवाल तो कर जी सकते भाई हैं साहब, आपके मेरे पास। पास सवाल आया था कि जी, क्या रोजा हम पर फर्ज है, हम जरूर रखें, अगर नहीं भी रखते तो कोई गुनाह तो नहीं है? फर्ज। जी, थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस। मैं इस सवाल का पास्टर जी, जवाब मैं भी एक जी करें प्लीज सिस्टर जी। जी पास्टर जी, अक्सर कहा जाता है कि हम रोजा कैसे रखें, कब रखें, इसके बारे में प्लीज आप जरूर बताइएगा। थैंक यू। कैसे और कब रखें? जी थैंक यू सिस्टर जी। कोई और? सर जी, दूसरा सवाल है कि ये इतवार को तीसरा क्यों नहीं रोजा जी रखते? जी जी, फिर बोलिएगा। पास्टर जी, अक्सर लोग इतवार पूछते को हैं, क्यों मैंने नहीं रोजा देखा है रखते? कि संडे को रोजा क्यों नहीं रखते। अक्सर लोग पूछते हैं कि रोजे तो कंटिन्यू होने चाहिए, तो फिर इतवार का रोजा क्यों नहीं रख सकते, इसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू। क्यों नहीं रखते? जी,
भाई ने कुछ सवाल किया था, मुझे समझ नहीं लगी, तो अगर अगर दोबारा रिपीट कर सकते हैं तो आई विल अप्रिशिएट। ये भाई अशरफ हरकत है। जी जी भाई अशरफ जी पाल साहब। सर जी पास्टर मैंने अशरफ। यही जो सिस्टर जी कह रहे हैं ना, इतवार के जी मतलब कि इतवार को क्यों नहीं रोजा रखते हैं, यही वाह। जी यही है। ठीक। ये हमारे पास 4 सवाल हो गए हैं। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक या अनवान है आज के मैसेज का, फास्टिंग फॉर स्ट्रेंथ। क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे पूछे हैं और आपने बताए हैं, तो मैं जरूर इन पर जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसके मुताबिक आपके साथ में हम कलाम हूंगा। आपको मैं आपके सवालात का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि रोजे के मानी क्या है। जब तक हम रोजे के मानी नहीं जानेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। रोजा लफ्ज जो है, व्रत या सौम, तो इसके मानी है ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ चखना। पहली बात, जब हम रोजे में होते हैं तो इसके मुकम्मल तौर पर यह मानी है कि हमने ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना चखना है। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम बहन भाई, अजीज दोस्त, जिनके पास साथ हम पढ़ते हैं, आते जाते हैं, तो वो अक्सर कहते थे कि भाई आप तवे की रोटी नहीं खाते, बाकी आप खा लेते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, रोजे का ये मानी नहीं है, ये मतलब ही नहीं है रोजे का। मैंने कहा आप कह रहे हैं खा लेते हैं तवे के ऊपर जो पकी हुई नहीं है, इसका मतलब हम चावल खा लें। मैंने कहा रोजे का मतलब ये है ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ चखना, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। अभी जो मैंने हवाला पढ़ा है, यहां इस आयत में अंग्रेजी में आया है व्हेन आई वेप्ट एंड chastened my soul with fasting, that was to my reproach। यानी जब रोजा दाऊद कहता है कि मैंने रखा तो मैं रोया। जारी का मतलब होता है रोना। अब मैंने नहीं किसी को देखा अपनी आंखों से, मेरी 69 ईयर में मैं अभी जा रहा हूं, किसी को मैंने रोते नहीं देखा रोजे में। रोजा रखते हैं, लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, शाम का खाना तैयार हो जाता है, वो खाया जाता है। लेकिन रोजे में हम इस बात को याद रखें कि ना तो कुछ खाना है, ना पीना है, ना चखना है, और उसमें अपनी जान को दुख, जब दुख देते हैं, लफ्ज दुख का आता है, तो इसका मतलब है कि हम आंसू भी बहाने चाहिए। अगर किसी बात पे पछतावा है, अभी मैं कुछ हवाला जात आपके साथ मैं देखूंगा, और वहां रोने का जिक्र आएगा रोजे के साथ। और फिर यह भी कि मेरी मलामत का बायस हुआ। खुदावन के पाक कलाम में सबसे पहले किसने रोजा रखा? मूसा ने रोजा रखा। सबसे पहले 40 दिन का रखा। आपने गौर करते जाना है। अब उसमें वो 7 दिन के बाद वापस नहीं अपने घर आता था, खाना खा के फिर नहीं चला जाता था। यानी संडे को कभी भी रोजे में स्किप नहीं किया गया। ये आपने याद रखना है, जितने भी हवाला जात आप देखेंगे। उसके बाद फिर ये भी एक सवाल होता है, ये मैं चाहता था कि कोई मुझे ये सवाल करे लेकिन नहीं किया, कि रोजे का वक्त कहाँ लिखा हुआ है और कब लिखा हुआ है, कितना वक्त लिखा हुआ है।
سب سے پہلے قضات کی کتاب میں 20 باب اور اس کی 26ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں آیا ہے، لکھا ہے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے۔ اور اس دن، جو بھی دن تھا، ہمیں نہیں پتا، سنڈے تھا، منڈے تھا، ٹیوزڈے تھا، وینسڈے تھا، تھرسڈے تھا، فرائیڈے تھا، سیٹرڈے تھا یا سنڈے تھا، ہمیں نہیں پتا، اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ یہاں پر دن نہیں ہمیں بتایا گیا، نہ اس کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا۔ یہاں ایک اسپیسیفک ٹائم بتایا گیا ہے، ارلی مارننگ سے ٹل لیٹ نائٹ ایوننگ۔ تو انہوں نے اس روزے میں، یہ بنی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے روزہ رکھا، پوری قوم نے، لوگوں نے، اور وہ شام تک بیٹھ کر روتے رہے۔ ابھی میں نے داؤد کا حوالہ پڑھا ہے 69 باب 10 آیت میں، وہ کہنے لگا کہ میں نے روزہ رکھا اور زاری کی، میں رویا۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ شام تک بیٹھے روتے رہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ عملی پریکٹیکل کام بھی کیا ہے۔ برنٹ آفرنگ، سوکھنی قربانی کو کہتے ہیں برنٹ آفرنگ، اپنے گناہوں کا کفارہ بھی انہوں نے دیا روزے کے درمیان۔ اور دوسری بات، سلامتی کی قربانی، یعنی وہ بھی انہوں نے ایک قربانی دی جس میں اپنے لیے سلامتی کو چاہا کہ ہم محفوظ رہیں، ہم سلامت رہیں۔ یہ دو عمل انہوں نے کیے، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی اس روزے کی، کیونکہ روزہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے روزہ انہوں نے رکھا کہ ہم خدا سے پوچھیں کہ ہم اپنے بھائی بنیامین پر اٹیک کریں یا نہ کریں۔ مقصد یہ تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ بنیامین قبیلے نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو طے کیا، 22,000 لوگوں کو، اسرائیلیوں کو انہوں نے مارا، پھر 18,000 کو مارا، یعنی کل 40,000 لوگوں کو، پھر انہوں نے 30 آدمیوں کو مارا، 40,000 30۔ تو اسرائیل کہنے لگے کہ کیوں ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں، ہمیں فتح مندی کیوں نہیں مل رہی۔ انہوں نے یہ روزہ فتح مندی کے لیے رکھا تاکہ ہم خداوند سے پوچھیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے وہ خداوند سے پوچھ کر نہیں تھے گئے، اس لیے وہ مسلسل ہار رہے تھے، اپنے لوگوں کا نقصان اٹھا رہے تھے۔ اور جب انہوں نے یہاں پر روزہ رکھا ہے تو ان کے روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا ہے، انہوں نے پھر، خداوند نے کہا کہ اب تم جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر خداوند ان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے 18,000 بنیامین کے قبیلے کے شمشیر زن، جو بڑے تلوار چلانے والے تھے، نیزہ باز تھے، ان کو ہلاک کیا، پھر 5,000 کو ہلاک کیا، پھر 2,000 کو ہلاک کیا، پھر 25,100 پر حملہ کیا۔ اور پھر اس کا مطلب ہے کہ روزے کا مقصد ہے، یہاں مقصد تھا۔ روزے میں مقصد انہوں نے کیا خداوند کے سامنے رکھا؟ پہلی بات، انہوں نے اپنی خطا کی قربانی دی، گناہوں کا کفارہ، کہ اگر ہمارے سے کوئی خطا ہوئی ہے تو خداوند ہمیں معاف کرے۔ برنٹ آفرنگ انہوں نے روزہ رکھ کر، شام تک رو رو کر، خداوند سے التجا کر کر کے انہوں نے قربانی گزرانی، سلامتی۔ پھر انہوں نے اپنی سلامتی کی کہ خداوند ہمیں سلامت رکھے۔ یہ بائبل میں پہلی دفعہ جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ صبح سے شام تک ہے۔ اس کا بھی مقصد ہے شام تک کیوں انہوں نے، کیونکہ نیکسٹ جب بھی کسی ملک پر اٹیک ہوتا ہے تو ارلی مارننگ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لیے شام تک رکھا کیونکہ صبح سویرے انہوں نے اٹیک کرنا تھا بنیامین قبیلے پر۔ انہوں نے کیا، خداوند نے انہیں فتح مندی دی۔ پھر ہم دیکھیں تو دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب میں بڑی یہ
مشہور اور یہ واقعہ بڑا زبردست ہے. یہاں لکھا 12 باب کی 16 آیت میں کہ داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا. 6 دن اس نے مسلسل روزہ رکھا ہے اور اس نے 6 دن میں کوئی بھی ناگا نہیں کیا. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. 7ویں دن لڑکا مر گیا تو پھر وہ اٹھا، تخت چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا، خاک ساری اختیار کی. تو روزے میں اگر ہم نے مقصد رکھنا ہے تو خاک ساری کا اصل میں یہ مقصد ہے حلیمی. اس نے اپنے آپ کو حلیم بنا دیا، بادشاہ کا روپ دبدبا اس نے اپنے اوپر سے اتار دیا. لیکن خداوند نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ نہیں رہے گا. تو جب اس کا مقصد پورا نہ ہوا تو وہ اٹھا اور اس نے سر دھویا، نہایا، اور لوگ آ کر کہنے لگے یہ کیسا بادشاہ ہے، جب اس کا بیٹا زندہ تھا تو یہ کھانا نہیں تھا کھاتا، اب یہ اپنا ڈریس شاہی لباس اس نے پہنا ہے اور اب یہ کھانا بھی مانگ رہا ہے. عزرا کی کتاب میں ہم دیکھیں تو یہاں خداوند کا بندہ عزرا لکھتا ہے 8ویں باب کی 23ویں آیت میں. یہاں خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، سو ہم نے روزہ رکھ کر سوری اکیلے شخص کی بات نہیں ہو رہی، ہم صیغہ جمع کا ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ ہیں، لیکن کہتا ہے کہ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. اب یہاں پر جو روزہ رکھا گیا ہے اس نے درخواست خداوند کے آگے پیش کی ہے. پہلی بات اس نے فاقہ کشی کی ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے درخواستیں خداوند کے آگے رکھنا شروع کر دی، اور اس نے پھر میری درخواستوں کو کیا کیا؟ سنا. اس نے میری درخواستوں کو سنا. اب یہاں پر مناجاتیں جب رکھتے ہیں خداوند کے سامنے تو وہ ضرور ہماری سنتا ہے. اگر پہلے ہی خداوند نے داؤد کی طرح بتا دیا ہو تو پھر بھی ہم ضد کریں تو پھر بھی خداوند کی مرضی ہے، وہ اپنا ارادہ قائم رکھے یا اس کو چینج کرے، یہ خداوند پر مشتمل ہے. بات یہ اس پر مبنی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. پھر ہم نہمیہ کی کتاب میں دیکھیں، پہلے باب کی 4 آیت میں یہاں لکھا ہے، نہمیہ بن اکلایا کا کلام لکھا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی. اب یہاں پر بھی پیچھے اپنی قوم کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے، اور وہ مصیبت میں ہیں، وہ ذلت اٹھا رہے ہیں، نہایت مصیبت میں ہیں. یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک جو ہے آگ سے جل رہے ہیں. اور جب نے یہ منظر اس نے دیکھا تو لکھا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو اٹھ کر رونے لگا اور کئی دن تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. آپ نے غور کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ، جب بھی روزہ رکھا ہے سوکھنی قربانی، سلامتی کی قربانی، پھر جب روزہ رکھا ہے زاری آئی ہے، رونا ہے، چلانا ہے، سوری، پھر جب روزہ رکھا ہے تو روزے میں اس نے مناجاتیں، درخواستیں، التجائیں خداوند کے سامنے پیش کی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ رونے لگا. باتیں ہی جب پریشانی ہماری، اگر کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو کیا وہ چپ رہتا ہے؟ اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، وہ روتا بھی ہے.
اس کو اپنی قوم، اپنے لوگوں کے بارے میں سن کر بڑا افسوس ہوا، رونے لگا اور ماتم کیا۔ جب ماتم کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی فرق ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہوں، مٹی سر میں ڈال دی ہو، ماتم کیا، روزہ رکھا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک بڑا خاص عمل کیا۔ وہ بڑا خوبصورت الفاظ ہیں کہ آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہاں عذرا کہتا ہے میں کسی اور خدا کی بات نہیں کر رہا، زمینی خدا کی بات نہیں کر رہا، میں آسمان کے خدا کی بات کر رہا ہوں۔ Sorry. لکھا ہے کہ خدا کے حضور میں نے دعا کی، اور جب اس نے خدا کے حضور دعا کی، آگے پھر ہم باقاعدہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی غلطیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے تیری خلاف بڑی بدی کی ہے۔ اقرار کر رہا ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی قوم کی غلطیوں کا، اور ان حکموں اور سوری فار اٹ۔ بدی کی ہے، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ کہ جو کلام خدا نے موسیٰ کے ذریعہ سے دیا تھا ان کو، نہ تو جو خداوند نے فرمایا تھا، یعنی جو اپنے نبیوں سے لکھوایا تھا، اس کو فرمان کہتے ہیں، خدا کے کلام پر بھی عمل نہیں کیا، آئین جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ان پر بھی عمل نہیں کیا، اور 10 احکام جو ہیں ان پر بھی عمل نہیں کیا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ خداوند ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے۔ یہ بدی کی علامت ہیں باتیں۔ اگر ہم خدا کے فرمان کو نہیں سنتے، آئین کو نہیں سنتے، حکموں کو نہیں مانتے، تو یہ خداوند کی نظر میں بدی ہے۔ پھر ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، 3 لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے 40 دن روزہ رکھا ہے۔ نمبر 1 موسیٰ، نمبر 2 ایلیا، اور نمبر 3 خداوند یسوع المسیح۔ ان ادوار میں، ان کے روزہ میں کہیں بھی سنڈے کو ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا، اس کو نہیں نکالا گیا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اور جب انبیاء کرام نے، خداوند کے برگزیدوں نے، خداوند یسوع المسیح نے اتوار کو ایکسکلوڈ نہیں کیا، تو پھر آپ اور آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، نہ ہی کسی چرچ کے پاس یہ جواز ہے کہ وہ اس کو ایکسکلوڈ کرے یا اس کو نکالے۔ اگر مجھے بالفرض کسی ہمارے بہن بھائی کو تکلیف ہو، ہمیں پتہ چلتا ہے ہفتے کی شام کو، ہو سکتا ہے ہمیں سنڈے کے دن روزہ رکھنا پڑے۔ بھائی تکلیف جب مصیبت ہے تو روزہ تو ہم تب ہی رکھیں گے نا، جب ہمیں ضرورت ہے، جب ہمیں خداوند کے حضور گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم خداوند کے پاس آئیں گے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دن کسی ٹائم، آگے ایک آیت بھی میں بتاؤں گا۔ پھر جو بھائی نے، پاسٹر جون لطیف صاحب نے سوال کیا، کیا روزہ ہم پر فرض ہے؟ یہ سوال فقیوں فریسیوں نے بھی کیا یسوع مسیح کے ساتھ، کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ دھونے کے بغیر ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ کے پاس وہ سپریم پاور یا سپریم اتھارٹی
पर्सनैलिटी अल्लाह ही आपके पास हो, तो खुदावंद यीशु मसीह आज अगर हमारे साथ मिलते हैं तो हमें तो जो वो कहेंगे हम वो ही करेंगे। किसी जरूरत किसी बात की जरूरत नहीं है, खुदा हमारे साथ है। क्योंकि यीशु का तो इमैनुअल का तो मतलब ही ये है कि खुदा हमारे साथ, जब खुदा ही हमारे साथ है, हर एक परेशानी का हल ही उसके पास है। ना हम बीमार हो सकते हैं, ना हम भूखे रह सकते हैं, ना हमें कोई दुख है, ना तकलीफ है, तो फिर हमने किस बात के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, एक वक्त आएगा जब इनको जरूरत महसूस होगी। और फिर क्या, जैसे बनी इसराइल पर, बिन्यामीन कबीले पर, पूरी दुनिया में दाऊद, यूना के भी मिसाल मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। नैनवा, कोई मुझे बता सकता है ये किस मुल्क का शहर है नैनवा? अगर इराक में है जनाब। अगर हाँ, जी, थैंक यू सो मच। पर सब ये इराक का एक शहर है। इस शहर का नाम आपको पता क्या है? नैनवा शहर जो इराक का शहर है, ये समुंदर के साहिल के साथ वाक़ई है, और प्रेजेंटली इसका जो नाम है मूसल शहर है। तो इस शहर में इस तरह के लोग थे कि खुदा से बहुत दूर थे। जब मैं ये इतना ही कहता हूं ना, खुदा से बहुत दूर थे, तो आप समझ जाएं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या बातें होंगी। खुदा के, आसमानी खुदा के बारे में अगर कोई बात करता था तो उसको एक लकड़ी का बॉक्स बना लेते थे और उसकी गर्दन बाहर रखते थे, बाकी जिस्म बंद कर देते थे, मुंह से खाना खिलाते रहते थे। और जब वो किरबत करता था उस बॉक्स के अंदर ही, उसको कीड़े पड़ जाते थे, कीड़ों के साथ अजियत की मौत वो मरता था। ऐसे नहीं यूहन्ना ने मूसल की तरफ जाने की बजाय तरसीस की तरफ चला गया। इस बात से वो खाइफ था कि मैं जब बताऊंगा कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, मेरा हाल भी वो यही करेंगे। मेरा भी नाप ले लेंगे, मेरे कद के मुताबिक, साइज के मुताबिक बॉक्स बना लेंगे, और मैं भी, कीड़े मुझे पड़ेंगे और मैं कीड़ों के साथ हलाक हो जाऊंगा। लेकिन अब यहां पर, क्योंकि यूना ने 3 दिन ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना चखा है, आराम से शिप में बैठ गया है। उसमें बहुत सा अनाज भी था शिप में। और जब तूफान आया समुंदर के बीच में या ओशन में, तो उनका जहाज लड़खड़ाने लगा। वो परेशान हो गए कि हम सब हलाक हो जाएंगे। मैं एक लेक पे गया तो मैंने पूछा किसी से कि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी है। तो वो कहने लगे कि इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 90 फीट गहरी है। मैंने कहा जी, इसके ऊपर पे मैंने नहीं चलना चलना, मैं तो इसके अंदर, तो हमें नहीं पता वो ओशन जिसमें वो जा रहा था शिप कितना गहरा होगा। खैर, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये लोड की वजह से, तो उन्होंने वो चीजें उठा उठा कर ओशन के अंदर या समुंदर के अंदर फेंकना शुरू कर दी। तो ये आराम से सोया हुआ था, बाकी सारे अपने अपने खुदा, जिसको भी कोई मानता था उसकी दुआ कर रहा था। तो यूना सोया हुआ था। तो उन्होंने उसको ऐसे झंझोड़ा, भाई तू कौन है, कहां से आया है, तुझे नहीं पता कि हमारा जहाज गर्क होने वाला है, हम हलाक होने वाले हैं, सारे अपने अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, तू किस खुदा को मानता है? तो उसने सिंपल ये कहा कि मुझे उठाकर बीच में फेंक दो तो ठीक हो जाएगा। उसे पता था, जैसे आपको और मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने करना है।
یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے. تو یہ بدی میں شمار. اس نے اصل میں یہ کہا کہ میں نے یہ بدی کی ہے, میں ہی اس کا سبب ہوں, مجھے اٹھاؤ نیچے پھینکو, شانتی ہو جائے گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھی نہیں, پہلے ہی خداوند ہم سے ناراض ہے تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کرا ڈالا ایک بار, یہ کرے کا سسٹم وہاں سے شروع, پھر دوسری بار تو اسی کا نام آیا. تو اب خداوند جو اس کو وہاں سے لے کر واپس آنا چاہتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا. یہ بائبل میں لکھا ہے. مچھلیاں تو اوشن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اگر خداوند ایک مچھلی کو حکم نہ دیتا تو پاسبل ہے وہ نیچے گرتا اور بہت سی مچھلیاں اس کو پھاڑ کھاتی, اس کے اعضاء الگ الگ کر دیتی. جس مچھلی کو خداوند نے حکم دیا وہی گئی اس کے قریب شپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم بری ہیں, ہم نے خداوند سے یہ دریافت کر لیا ہے, دوسری بار تیرا ہی قرآن آیا ہے, لہذا تجھے ہم پھینک دیتے. اس نے اس قدر مچھلی نے منہ کھولا زیادہ کہ خداوند نے کہا کہ میرے بندے کو اذا نہیں آنی چاہیے, دانت نہیں تیرا لگنا چاہیے, اور وہ پورے کا پورا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. 3 دن پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر اس نے دعا کی, خداوند مجھے ایک بار موقع دے, مجھے زندہ رکھ, اس مچھلی کے پیٹ سے نکال, تو میں جاؤں گا اور میں وہاں پر منادی کروں گا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا, موصل شہر ختم ہو جائے گا. تو اس نے کہا اچھا. خداوند نے پھر مچھلی کو جو ڈائریکشن دی تھی وہ گئی, اور اس نے مچھلی کو حکم دیا, اس نے کنارے پر جا کر اگل دیا. اور مچھلی, پاسٹر جان لطیف صاحب ایک پاسٹر ہمارے جانتے ہیں نام, تو وہ پنجاب سے کراچی گئے تو اپنے دوست کو کہنے لگے کہ میں نے جب آنا ہے تو پاری صاحب مہربانی کر کے میں مچھلی کھوایا جی, کیونکہ تسی سمندر دے کول رہندے ہو. انہوں نے کہ پاری صاحب آؤ تو صحیح, اسی تو مچھلی کھواواں گے. کر انہوں نے 2-3 کلو جتنی بھی بنائی ہوگی گھر میں, تو پادری صاحب نے جاتے ہوئے خوب کھائی, اور جب کھائی تو پیٹ میں جلن سے شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں پاری صاحب مہدی تو لے آؤ. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے گاڑی ٹرین میں سفر کر کے آئے ہیں پاسٹر تو ڈینیل, میں لگانی ہو. تو انہوں نے وہ مہدی لا کے دی, اس نے اپنے پیٹ پر لیپ کر لیا. یہ سچا واقعہ ہے. یہ پاسٹر ڈینیل کی بات ہے. پاسٹر دینیل کی بات. تھینک یو بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ. مچھلی کو کھانے سے اتنا, تو جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں کیا اس کا اثر ہوتا ہوگا. اس کے بال بھی گل گئے, بھویں, پلکیں, مونچھیں, بال سب جل ختم ہو گئے, اتنی گرمی تھی. اور جب مچھلی نے اگلا تو لوگوں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ آگ ہی آ گیا پانی دے وچوں باہر. سارے بج کے ویکھن لگے, انہوں نے کہا دیوتا آ گیا, دیوتا آ گیا. یہ بندہ نہیں ہے بندے ورگا, لیکن یہ دیوتا ہے. انہوں نے اس کو کپڑے لا کے دی. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اس کا بدن ایسے تھا جیسے بچہ, نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح کا اس کا جسم ہو گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر. اور اس نے کوئی بات نہیں کسی کی سنی, کپڑے لے کے کہتا ہے 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. 40 دن, 3 دن کی مسافت, اس کا مطلب بہت بڑا شہر تھا. 3 دن چل کر منادی کرنا, یہ منادی کے لیے. اور اس نے جب منادی کی تو انہوں نے کہا, بادشاہ تک بات پہنچی کہ یہ شخص ہے اس طرح کا ہے, دیوتا نما شخص ہے, کوئی ہے تو بندہ, لیکن یہ بندوں جیسا نہ, ہم نے تو اس کی شکل جو دیکھی ہے بس. اور بادشاہ نے تخت چھوڑا, زمین پر آ. جو لوگ جیسے آپ اور میں نے کپڑے پہنے ہوئے, یہ کپڑے سب نے اتار دیے اور انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا, حقیر سا لبادہ اوڑھ لیا. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے روزے انہوں نے رکھے, لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, یہ واحد حوالہ ہے جہاں انسانوں کے علاوہ حیوانوں نے بھی روزہ رکھا. انہوں نے کہا بھی ہم نے اپنے حیوانوں کو بھی
कोई चीज खाने के लिए नहीं देनी। भाई हम जब बर्बाद ही पूरा शहर हो जाएंगे तो क्या हमारी जिंदगी का फायदा होगा। हम खुदावंद से दुआ मांगे अपनी तकसीरों को। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि भाई ऐसा करो, कोई शख्स जुल्म ना करे, कोई शख्स बदी ना करे, अपनी बुरी रवश से बाज आ जाओ। अब ये ही वो वक्त है कि अपनी बुरी रवश से बाज आओ। हो सकता है खुदावंद हम पर रहम करे और हमें बचा ले। जब बादशाह ने ये पैगाम दिया तो लोगों ने उस पर अमल किया। हैवानों ने भी रोजा रखा, और जब हैवानों ने रोजा रखा तो जिस बंदे को तकलीफ इतनी मछली के पेट में आई हो, वो तो अब तमाशा देख ही जाएगा ना। उसने कहा कि मैं 40 दिन थे बवांगा, बाहर ही डरता हुआ, शहर के अंदर भी ना जाए कि कहीं मेरे कोई साइज लेकर मेरे लिए वो लकड़ी का वो बॉक्स ही ना बना लें। तो बाहर ही, शहर के बाहर, तो उधर फिर जहां पर उसने छपरा सा बनाया था लकड़ियों को इकट्ठा करके, खुदावंद ने एक बेल लगाई कद्दू की और उसके ऊपर साया कर दिया ताकि इसको धूप लगे, क्योंकि रात में भी बड़ी गर्मी होती है तो इसको तकलीफ ना हो। खुद लिखा है कि खुदा ने पहले मछली को हुक्म दिया, अब एक और हकीर सा जीव है जिसको खुदावंद हुक्म देता है। और फिर उस बादशाह ने जब ये फरमान जारी किया, लोगों ने इस पर अमल किया। लिखा है कि ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और अपने तख्त पर से उठा और बादशाह लिबास उतार डाला, टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान के से नैनवा में से ऐलान किया गया कि इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे, ना खाए, ना पिए। इसको रोजा कहते हैं। ये हवाला है कि चखना भी नहीं है हमने। ठीक है। लिखा है कि लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों। इंसान भी और हैवान भी, जिनको लोग रात को ढांप देते हैं, कपड़ा देते हैं, उनके ऊपर भी टाट ही आपने ओढ़ना है। और खुदा के हजूर गिरियाजारी करें, खुदा के हजूर रोएं, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए, अपने हाथ के जुल्म से बाज रहे। बुरी रवश और हाथ के जुल्म से बाज रहे। किसी ये ना रोजा रखा हुए तो कोई बच्चा साढ़े कोल आया तो पेट में, तेनों नहीं पता मैं रोजा रखा है, मैंने तंग करनी नहीं। हाथ का जुल्म नहीं करना रोजे के दरमियान। ये मेरे अजीजों आपने याद रखनी है ये बात। और लिखा है खुदा के हजूर गिरहजारी करे और हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाज और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद कहता है फिर हो सकता है खुदावंद रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए, हम हलाक ना हो। हलाकत से बचने के लिए उन्होंने रोजा रखा है, मकसद उनका ये है। और बादशाह ने भी जो हुक्म दिया है, लोगों ने उसकी पासदारी की है, हैवानों ने भी। तो जब 40 दिन पूरे हो गए, कहता है कि ये तो कोई भी नहीं, खुदावंद ने कोई किसी ने भी नहीं मारा। कुड़ना शुरू हो गया, कहने लगा कि खुदावंद मैं जानता था कि तू रहीम व करीम और खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब करने से बाज रहता है। मैं ये जानता था, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया। लिखा है कि तब खुदावंद ने फरमाया कि ऐसा नाराज है, तू नाराज है, यूना शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा, चढ़ दे ले जा बैठा छप्पर ला के तमाशा देखने के लिए। फिर खुदावंद ने उसे बताया, खुदावंद ने कहा कि 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो अपने दाहिने से बाएं हाथ का इम्तियाज नहीं कर सकते। उनमें नौजाद बच्चे भी हो सकते हैं, टीन एजर्स के बच्चे भी हो सकते हैं, रासबाज भी हो सकते हैं अगर कोई वहां हो। और फिर खुदावंद ने कहा कि बेशुमार मुआशी भी हैं।
کہتا ہے کہ میں تو خداوند یہاں تک ناراض ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، تو مجھے مار دے، میری بات کئی دفعہ ہم خادم لوگ جو بات کرتے ہیں نا نہ پوری ہو، تو اس طرح تو یہ بھی یہ کہتا کہ میں اب مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے پھر خداوند نے اس کا جو چھپرا تھا نا بنایا ہوا، پھر ایک کیڑے کو حکم دیا، بائبل میں لکھا ہے خداوند نے کیڑے کو حکم دیا، کیڑا ساری رات محنت کرتا رہا، آہستہ 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 اس بیل کو کاٹتا رہا، آخر وہ بیل کٹ گئی۔ صبح پھر خداوند نے اور تیز سورج چمکایا، اور اس کا بدن تو پہلے ہی چھوٹے بچے کی طرح تھا، جلا۔ پھر خداوند نے جب جلا نا تو لکھا ہے کہ ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، ایک رات کو اگائی، سورج چمکایا، پھر اگلی رات کو سوری کیڑے کو حکم دیا اور اس نے کاٹ دیا۔ خداوند نے کہا تجھے اس سے ایک بیل کا اتنا افسوس ہے کہ ایک رات میں اگی، نہ تو نے پانی دیا، نہ تو نے اس کی کوئی رکھوالی کی، لیکن نینوا کا خیال کیا میں نہ کروں؟ مجھے لازم تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں۔ خداوند خیال کرنے والا خدا ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ اور جس میں 1,20,000 سے زائد ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی، خداوند مویشیوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی ہے، بے شمار مویشی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھی ہم انسان کیوں نہ روزہ رکھیں؟ خدا حیوانوں کے روزے کو بھی قبول کر رہا ہے، ان کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ خدا حکم کے ذریعے چونٹی کو بھیج رہا ہے، خدا حکم کے ذریعے مچھلی کو بھیج رہا ہے، جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں ہم دیکھیں تو یہاں ہمارے لیے 6 باب کی 16 آیت میں ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اب یہاں پر یہ وقتی رسمی روزے یا وقتی روزے یا ویسے ہم جو روزہ رکھتے ہیں مقصد کا روزہ، یعنی مقصدی روزے ایسے ہم کہنا چاہیں، تو پھر لکھا ہے جب تم وین ایور، انگریزی کی ٹرانسلیشن لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو، پھر یہاں پر 17ویں آیت میں بھی اس بات کو ظاہر کیا گیا، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے دن میں۔ اب فریسی ایک ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، منڈے کے دن اور جمعرات کے دن، ویکینڈ پہ وہ نہیں تھے رکھتے روزہ، سبت کے احترام میں۔ وہ یہ خاص جو دن تھے نا، یہ بزی دن ہوتے ہیں، ورکنگ ڈیز بھی ان کو کہتے ہیں ہم، تو وہ روزہ رکھ کے نا شاہراہ پہ جہاں 4 راستے نکلتے ہوں چوکوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور منہ پر سفید کریم کوئی لگا لیتے تھے، پینٹ ٹائپ، تو بڑے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے روزہ رکھا، لوگ دیکھیں پرہیزگار ہیں۔ خداوند اس طرح کی نمائش نہیں کرتا۔ آپ کا اور میرا خداوند نمائش کرنے والا نہیں ہے، وہ دلوں پر نظر کرنے والا ہے، وہ دلوں کو جانچنے والا ہے، پرکھنے والا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اس کا اجر دینے والا ہے۔ روزے کا تعلق خدا پر سچا ایمان ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، خداوند پر ہمارا سچا ایمان ہے، تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو روزہ سے روحانی حالت اچھی ہو جاتی ہے،
میرے خیال کے مطابق ہر شخص کی روحانی حالت شاید اس قدر زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی خداوند چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ضرورت تو ہے روزے کی، تاکہ ہم اپنی روحانی حالت کو اچھی کر سکیں. پھر ہمیں نہیں پتا کہ کون کون شخص خدا سے کتنا نزدیک ہے اور کتنا دور ہے. روزہ ہمیں خدا کی نزدیکی دیتا ہے. یہ تیسری بات ہے، ہمیں خداوند کی قریب لاتا ہے. خداوند کی مرضی کو ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مناجاتیں اس کے سامنے ہم خداوند کے سامنے اپنے ارادے کو رکھتے ہیں. پھر وہ خداوند دیکھتا ہے، اگر ارادہ نیک ہے، اچھا ہے، تو اس کو وہ پورا کرتا ہے. پھر چوتھی بات، روزہ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچاتا ہے. جب کسی بڑی آزمائش میں ہم گزرنے والے ہوں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی فلاں شخص آپ کے خلاف یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو شاید وہی بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے نزدیک آ جائیں. کیونکہ آزمائش آنے والی ہے تو ہم روزے میں رہیں. جیسے یسوع مسیح پر آزمائش روزہ رکھا تو ابلیس نے 3 آزمائشیں دی. اور پھر روزہ آپ کو اور مجھے حلیم کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے. ہمبل ہونا یہ بڑا ضروری ہے. میں ایک بار کلام مقدس میں پڑھ رہا تھا، آپ بھی پاسبان، آپ سب بھی جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس روئے زمین پر حلیم شخص ہے. پھر میں نے دیکھا کہ حلیم شخص ہے اور اس نے مصری بندے کو قتل کر دیا. یہ کیسی حلیمی ہے اس کے اندر؟ تو کل ایک شخص میرے ساتھ تھا تو ہم بائبل کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ افریقہ سے تھا، ساؤتھ افریقہ سے. تو کہنے لگا کہ حلیمی اس کی، میں نے کہا یہ تو حلیمی نہیں ہے، یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ ہم میک بنے لیکن ویک نہ بنے. وی نیڈ ٹو پریزنٹ آور سیلف میک بٹ ناٹ ویک. ہم کمزور نہیں ہیں، آپ کا اور میرا خدا زور آور ہے. اس کا بھی ایک مقصد تھا، اس نے یہ کام کرنا تھا تو بادشاہ کے گھر سے نکلنا تھا. اب غور کریں اس بات پہ. ویسے تو وہ بادشاہ کے گھر میں رہتا تھا، محل میں رہتا تھا. خداوند نے اپنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے آزاد کروانا تھا، تو یہ عمل اس نے کرنا تھا، تو محل سے نکلنا تھا، اس نے بھاگنا تھا. تو یہ خداوند کا پلان تھا اس کی زندگی میں. میں نے کہا یہ بڑا زبردست پلان تھا خداوند کا. پھر وہ وہاں رہا، پھر اپنے سسر کی بھیڑیں چرائی. اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نہیں تو میں اس تھوڑی سی کہانی بڑی زبردست ہے جو میں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نیکسٹ میسج میں اس کو نمایاں کروں گا. لہذا یہ ایک پلان تھا خداوند کا. پھر وہ اپنی قوم کو آزاد کروا کر اس لے کے آیا. پھر خداوند نے اس کے کہنے کے، اس کو حکم دیا، اس کے کہنے پہ پانی دواریں بن گئیں، پلوٹ ہی مر گیا. یہ ایک فرق میسج ہے، تو میں اسی پہ رہوں گا. اور پھر ایک اور، روزہ کے ذریعہ سے ہم خداوند سے رہنمائی پاتے ہیں. اگر ہم نے رہنمائی پانی ہے خداوند سے، روزے میں ٹھہر جائیں، پوچھیں اس سے، ضرور خداوند آپ کو اور مجھے آگاہ کرے گا، آگاہی دے گا وہ. پھر روزہ دوسرے لوگوں کے ساتھ باہمی اتفاق، سولیڈرٹی پیدا کرتا ہے. سولیڈرٹی اور اتفاق، باہمی اتفاق چاہتا ہے. اب رکھا تو ہم نے روزہ ہو، وہ بچے انہوں دے گھر نہ جائیں، اپنے بھرا دے گھر نہ، چاچے دے گھر نہ جایا جی. تمہیں پتہ ساڑھے نہ بول، روزہ رکھا ہوا ہے تو اتفاق ہی ہمارے اندر بات ہی نہیں ہے. روزے میں باہمی اتفاق کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر آخر میں روزہ ایک عبادت ہے. ہم ہر روز عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جب یہ روزہ ہے عبادت
تو پھر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، رکھنا چاہیے کبھی کبھار۔ پاسٹر پطرس بہادر جو ہمارے AWR کے ڈائریکٹر ہیں امریکہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ہفتے میں، جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ میرے بیٹے نے اس کا میسج سنا تو اس نے بھی شروع کر دیا رکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ جب ہمیں زور اور تقویت دیتا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب جیسے 3 دن اور 3 رات، 6 دن داؤد نے روزہ رکھا، 7ویں دن اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے رکھا تھا خداوند نے اسے پہلے آگاہی دی تھی، لیکن وہ اس نے نہ مانا، تو خداوند نے اپنے جو اس کے پلان تھا اس کو اس نے ظاہر کیا، اور پھر اس نے روزے کو چھوڑ دیا۔ تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں دعا میں رہنے کی ضرورت ہے، اپنی تقصیروں کو، سوگتنی قربانی یعنی اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر اب وقتی روزے جو ابھی وقت ہے، ابھی بڑا خوبصورت وقت ہے کہ ہمارے مسلم بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے کرسچن بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دونوں کٹھی قومیں روزہ رکھ رہی ہیں، تو یہ تو خداوند کو اور خوش کرنے والی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ وقتی روزے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ممانت نہیں ہے، نہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہ رکھو۔ نہیں رکھنا چاہتے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو دیٹ از اپ ٹو یو۔ لیکن اس کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ بھی آپ روزہ، جب تم روزہ رکھو، whenever you need that I am weak, I need to do this and I want God's help to be, I want that God may help me to be with me and I can able to succeed، تو پھر ہمیں روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ تو پہلا وقت جو تھا، جیسے ہمارے اسلامی بھائی صبح سے شام تک رکھتے ہیں، تو ایسے بنی اسرائیل قوم نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اور پھر 24 گھنٹے میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو 3 دن اور 3 رات کا آستر، بلکہ آستر نے بھی اپنی قوم کو بچانے کے لیے خداوند کے ارادے کو بدل گیا۔ یونا نے منادی کی، لوگوں نے روزہ رکھا، لوگوں نے توبہ کی، بری روشوں سے باز آئے، اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کیا، خداوند کا ارادہ بدل گیا۔ خداوند اپنے ارادے کو قائم بھی رکھتا ہے اور بدل بھی دیتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو بدلے تو ہمیں خداوند کے حضور اس طرح سے اتوار کو روزہ رکھیں، ممانعت نہیں ہے، نہ رکھیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ اور روزہ جیسے ہم نے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے اور کب چھوڑنا ہے، شام کو آپ رکھیں 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے اگلے دن، اس ٹائم میں جیسے کہ ہم روٹین میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایسے جب 3 دن اور 3 رات کا ذکر ہے تو 24 گھنٹے آتے ہیں، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اور جب 6 دن کا وقت آتا ہے تو پھر بھی ایسے 40 دن کا وقت آتا ہے تو 40 دن پورے روزہ، ڈے اینڈ نائٹ دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم روزہ رکھتا تھا تو یسوع مسیح واپس آ جاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ 24 آور، 40 دن کا ایک نام دیا گیا ہے، 40 دن کا روزہ رکھا یعنی ڈے اینڈ نائٹ۔ تو خداوند آج کے اس میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی کثرت کی برکت دے، جبکہ ابھی اس مہینے میں ہمارے بہن بھائی روزہ رکھ بھی رہے ہیں، تو خداوند ان کے روزے کو قبول کرے۔ کاش وہ اپنے بری روش کو چھوڑیں اور اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کریں۔ اور روزے میں خالی یہ نہیں کہ سو رہنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، گریہ زاری کر سکتے ہیں، کریں، پچھتاوا کریں اپنے ماضی پر، اپنی خطاؤں پر، تو ضرور خداوند اس روزے کو قبول کرے گا۔ وہ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ خداوند آج کے میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔
आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हम सबके साथ शेयर किया। बहुत ही बाबरकत कलाम रोजा के बारे में। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतें अता करे और आप बहुत सी रूहों को जीतने वाले बने। खुदावंद आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा आप जी, खुदावंद के थैंक यू जलाल सिस्टर जी, के लिए खर्चे ब्लेस यू। इस्तेमाल होते रहे। खुदावंद आपकी